پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ کیا آپ کو اپنا تعلیمی مستقبل عزیز ہے؟ مجھے اپنا دین اپنے مستقبل سے زیادہ عزیز ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ اپنی حرکت پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ہر اس شخص کا منہ توڑنے کے لیے تیار ہوں جو میری اس مجاہدانہ کارروائی پر سرزنش کرے، میں نے غیظ کے عالم میں کہا۔ ان الفاظ کے بعد مزید کسی سوال و جواب کی گنجائش نہیں رہی۔ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بورڈ کے ارکان میں سبھی یہودی نہیں تھے۔ پریس نے اس سلسلے میں کافی دلچسپی لی تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات میں بورڈ کے ارکان کا بیان چھپا تھا۔ ان میں سے چند ارکان نے اسے وقتی مذہبی جوش قرار دے دیا تھا۔ ایک رکن نے بزرگانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جوان خون میں ایسی ہی حدت ہوتی ہے، جوانی اسی کا نام ہے اور جوانی کو سزا دینے کا کوئی قانون نہیں بن سکا ہے، اس لیے اس جوان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تین ارکان کا بیان مشترکہ تھا۔ انہوں نے خاص طور سے اس بات کو اچھالا تھا کہ جب مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تو میں نے بورڈ کے ارکان کو جواب دیا کہ میں اس مجاہدانہ فرض کی معافی کا مطالبہ کرنے والے کا منہ بھی توڑ سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ طالب علم حصول علم کے لیے یہاں آتے ہیں، نظریات پر پرچار کے لیے نہیں، انہیں خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ تیسرے دن کے ایک اخبار میں میرے بارے میں اداریہ لکھا گیا تھا، جس میں اس واقعے کی تفصیلات لکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ کارروائی یونیورسٹی کے کسی جلسے میں نہیں کی گئی۔ اس سے نوجوان علی یار پر قانون شکن نظریات کے پرچار کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اس واقعے سے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی احساسات کلبلاتے رہتے تھے کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور اس اسلام دشمن کارروائی کے خلاف جد و جہد کرنا ہر مسلمان نوجوان کا فرض ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ دشمن اسلام سرگرم عمل ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے سکھ کی بنسی بجا رہے ہیں۔ میرا سکھ دوست ان ساری باتوں سے بے نیاز صرف میرا ساتھی تھا۔ اس نے صاف لہجے میں کہا تھا، دیکھو بھائی جی، میں سکھ ہوں اور جب تک میرے ڈیڈی رہیں گے کٹر قسم کا سکھ رہوں گا، چنانچہ تمہارے مذہبی نظریات کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ باقی رہی تمہاری دوستی کی بات، تو یار جب تک ہربنس سنگھ زندہ ہے اور تمہارے پاس ہے، کسی سسرے کی مجال نہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مجھے تیری دوستی پر ناز ہے ہربنس، میں نے متاثر ہو کر کہا۔ ایک اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ ضرور کہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہ تو اخبارات نے اور نہ کسی نے ذاتی طور پر اس معاملے میں میرا نام لیا، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ شریک تھا۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں تمہارا ہم مذہب نہیں ہوں، اس لیے میری موجودگی پر توجہ نہیں دی گئی۔ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بگ ہاؤس کی۔ بگ ہاؤس کے ایک کیبن میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی کے کھلے کیبن میں بھی تھا۔ باقی کینٹین خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تمہارے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے چند کا خیال تھا کہ یونیورسٹی میں تمہارے خلاف تحریک چلائی جائے اور تمہیں ہر قیمت پر یونیورسٹی سے نکال دیا جائے، لیکن پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اس باقاعدہ تحریک سے ان کی اپنی تعلیم متاثر ہوگی اور وہ نگاہوں میں بھی آ جائیں گے، اس لیے کوئی دوسری ترکیب سوچی جائے۔ یہ الفاظ ادا کرنے والا ایک نوجوان مائیکل سیان ہے جو نسلاً یہودی ہے اور امریکی باشندہ ہے۔ اس کا ساتھی گولڈ جومن ہے، وہ بھی یہودی ہے اور ایک خطرناک غنڈہ کہلاتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں تمہارے خلاف کینہ ہے اور یہ کینہ پرور قوم کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اس لیے بھائی جی، ہمیں سخت ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہربنسی نے لفظ ہمیں کہہ کر مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ خود کو مجھ سے الگ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، دیکھو ہربنس سنگھ، میں ایک عملی آدمی ہوں۔ میرا تعلیمی ریکارڈ تمہارے سامنے ہے۔ اس ریکارڈ سے ثبوت ملتا ہے کہ میں یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور کوئی سیاسی مقصد میرے سامنے نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست، ایک جذبہ ضرور میرے سینے میں بیدار ہو گیا ہے۔
وہ یہ کہ مذہب و ملت کے دشمنوں سے نفرت کروں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جذبہ کہاں تک پروان چڑھے گا، لیکن میری آرزو ہے کہ اس جذبے کو ہوا ملے اور مجھے دین پر مر مٹنے کی سعادت نصیب ہو۔ میں ان گدوں سے ذرا بھی خائف نہیں ہوں، اس لیے تم ان کی بکواس کی پرواہ نہیں کرو۔ تم بھی پنجابی ہو ہربنس سنگھ، میں بھی پنجابی ہوں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیک ہیں، بہت شریف ہیں، جب تک ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ مجھے اپنی زندگی کی، اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے 6 بھائی اور ہیں جو بڑھاپے میں میرے باپ کی نگہداشت کر سکتے ہیں، اس لیے میری کمی میرے باپ اور میرے خاندان پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی، لیکن میں ان لوگوں کے لیے واقعی مصیبت بن جاؤں گا۔ البتہ میری ایک خواہش ضرور ہے۔ وہ کیا بھائی جی؟ تمہارا اب میرے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے ہربنس تم کسی دوسری جگہ بندوبست کر لو یا مجھے اجازت دو کہ میں… بس بھائی جی بس، پنجابی بھی کہہ چکے ہو اور بزدلی کا سبق بھی دے رہے ہو۔ نہ صحیح تمہارا ہم مذہب گرائی تو ہوں، مان لو میری بات ہربنس، کوئی دوسری بات کہو بھائی جی، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے۔ ہربنس نے کہکا لگا کر بات ختم کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ مورا کا کیا حال ہے؟ سکھ ضرور ہوں بھائی جی، مگر تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہوں۔ میں نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں اب وہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہربنس نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ یار مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے… بس یہ افسوس بھی مت کرو۔ اس سان فرانسسکو میں مورا جیسی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں، کوئی نہ کوئی ہربنس کو ضرور دیکھے گی۔ میں طاق میں ہوں، اس لیے تم اس کا افسوس بھی نہ کرو۔ ہربنس ہر لحاظ سے قابل اعتماد تھا، میں اسے خود سے علیحدہ رہنے پر مجبور نہ کر سکا۔ پھر کئی دن گزر گئے، میں البتہ محتاط ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دوسرا اتوار آ گیا۔ ہربنس ایک دن پہلے ہی زوردار ڈنڈ بیٹھ لگا چکا تھا۔ یہ حرکت وہ عموماً اس وقت کرتا تھا جب اس کے ذہن میں دبلا ہونے کا خیال سر ابارتا تھا، اور یہ خیال اسی وقت جاگتا تھا جب اس کی ملاقات کسی لڑکی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، بھائی جی رب کی دین ہے، ایک در بند ہوتا ہے تو 70 کھلتے ہیں۔ فلورین کسی طرح مورا سے کم نہیں ہے، اور بھائی جی نظر کی کمزور لگتی ہے کیونکہ بڑے خلوص سے اس نے اظہار عشق کر دیا ہے۔ کل ملنا ہوگا اسے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی جی، اس لیے تو محنت کر رہا ہوں۔ چلو گے بھائی جی میرے ساتھ؟ اور نہیں ہربنس، پچھلے اتوار کو بھول گئے؟ گولی مارو جی، غلط جا پھنسے تھے۔ واحد گرو کی قسم، چلو ایک مورا کیا 1000 مورائیں اور فلورین تم پر قربان کر دوں۔ نہیں ہربنس، تم چلے جانا، کل میں آرام کروں گا، میں نے جواب دیا۔ اور یہ حقیقت تھی، اتوار کے بعد سے میری طبیعت پر ایک اضملال سا طاری ہو گیا تھا۔ اندر سے میرا دل کچھ چاہ رہا تھا، نہ جانے کیسا جذبہ سینے میں سر ابارنے لگا تھا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں خالص مذہبی آدمی نہیں ہوں، اور مذہب سے صرف اس حد تک لگاؤ رہا ہے کہ اللہ رسول کو یاد کر لوں۔ مذہب کے ارکان کی ادائیگی کبھی نہیں ہو سکی تھی، لیکن اتوار کو اس کمینہ خصلت انسان کی لاف و گزاف نے دل میں ایک جذبہ جگا دیا تھا۔ بیت المقدس کی حرمت کا احساس شدید ہو رہا تھا، اور یہ سوچ بار بار میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہودیوں کو کچلنے کے لیے صف بستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات صرف فلسطین کی ہی نہیں ہے، اس مقدس جگہ کا احترام تو ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ کلیجے کیوں نہیں پھٹ جاتے؟ جذبات کیوں نہیں مچل جاتے؟ ہم خاموش کیوں رہیں؟ چنانچہ اس اتوار کو کسی تفریح کا پروگرام نہیں بنایا اور ہاسٹل میں ہی رہا۔ ہربنس بن سنور کر نکل گیا تھا۔ چلتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا تھا، لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی اور وہ چلا گیا۔ دن کے تقریباً 11:15 بجے تھے جب کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے باری آواز سے دستک دینے والے سے اندر آنے کے لیے کہا، لیکن مجھے پھر سنبھل جانا پڑا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی سادہ سی لباس میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے انداز میں اجنبیت تھی۔ اس نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، معاف کیجیے، میں علی یار خان سے ملنا چاہتی ہوں، تشریف رکھیے، میں علی یار ہوں، میں نے پورے اخلاق لہجے میں کہا، اور اس کے انداز میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جیسے کسی پسندیدہ انسان سے تعارف کے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ کسی قدر بے تکلفی سے آگے بڑھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو آپ علی یار خان ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں، میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
میرا نام شہناز ہے، پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس بار وہ اردو میں بولی تھی، گو وہ الفاظ کے صحیح تلفظ سے ناواقف تھی، لیکن الفاظ بڑے سلیقے سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ سن کر بڑی مسرت ہوئی۔ میں آپ کی آمد کے لیے شکر گزار ہوں۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں تو پیدا ہی امریکہ میں ہوئی ہوں۔ میرے والد راجہ حسن نواز پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا قیام سکریمنٹو میں ہے۔ والد صاحب کیلیفورنیا میں کاروبار کرتے ہیں۔ اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں یہی زیر تعلیم ہوں، اسکول آف میڈیسن میں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مس شہناز نواز۔ میرے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیوں کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں مسٹر علی؟ آپ تو اچانک لاتعداد پاکستانیوں کے لیے باعث فخر بن گئے ہیں۔ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ عرب طلباء بھی آپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے عرب طالبات کا ایک گروپ آپ کو دعوت دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میری ایک عرب دوست عائشہ تو مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ اگر میں آپ سے ملاقات کرنے جاؤں تو اسے ضرور ساتھ لے جاؤں، لیکن میں نے احتیاطاً ایسا نہیں کیا۔ احتیاط؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، امریکہ میں یہودیوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اعلیٰ حکام ان کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہی تعجب ہے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کے خلاف کوئی سخت کارروائی کیوں نہیں کی۔ میرا خیال ہے وہ آپ کے قرب و جوار کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ کی حیثیت کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یقیناً خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا میں آپ کو ہوشیار بھی کر دوں۔ کیا آپ نے اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر لیا ہے؟ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، اگر آپ بے پرواہی سے کام لے رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آئندہ نہ لیں۔ آپ اس کمینہ پرور قوم کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ تشویش صرف میری ہی نہیں ہے بلکہ میری دوسری ساتھیوں کی بھی ہے۔ عرب طالبات کو تھوڑی سی اسی لیے تشویش ہے کہ امریکی حکومت آپ کو تنظیم آزادی فلسطین سے منسلک نہ کر دے۔ اس سے قبل بھی ناپسندیدہ شخصیتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا چکا ہے۔ آپ پیدا امریکہ میں ہوئی ہیں مس شہناز، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ سچی مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ جب آپ کو ان چیزوں کا احساس ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ راہ حق میں نکل جانے والے دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کو خدا نے اپنا سہارا دیا ہے، اور جنہیں خدا کا سہارا حاصل ہو وہ کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ خدا آپ کے عزم کو استقامت دے۔ ویسے آپ کے ذہن میں اور کوئی منصوبہ ہے؟ شہناز نے پوچھا۔ نہیں مس شہناز، میں نے جو کچھ کیا وہ ایک فوری جذبہ تھا۔ آپ کو شاید علم ہو چکا ہو کہ میں اتفاقیہ طور پر یہ جانے بوجھے بغیر وہاں چلا گیا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں اور دنیا جانتی ہے کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور بعض مغربی ممالک میں جہاں یہودی دولت مند رہتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پورے عالم اسلام کے خلاف ہے۔ امریکہ بھی ایسے ممالک میں سے ایک ہے جہاں نہ جانے کتنے عیبرن حال ہوں گے، اور ان جگہوں پر نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہوگا۔ میں اس کی کھوج میں نہیں نکلا تھا، بلکہ ایک یہودی نے غلط فہمی میں مجھے اس جگہ آنے کی دعوت دی تھی۔ پھر جب میرے سامنے میرے دین اور میری تاریخ کا مضحکہ اڑایا جانے لگا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے کسی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور تعلیم کے حصول کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ضرور ابھر آئی ہے کہ عالم اسلام اس صہیونی پروپیگنڈے کے جواب میں کوئی مؤثر قدم اٹھائے، اور پاکستان بھی اس میں ضرور حصہ لے۔ نہایت مبارک خواہش ہے۔ امریکہ میں اگر آپ ایسی کسی تحریک کا آغاز کریں تو برائے کرم شہناز نواز کو نہ بھولیں۔ اب میری طرف سے اس ملی جذبے پر آپ بھی میرا عقیدت برا سلام قبول کریں۔ مس شہناز، اگر تقدیر کی خوش بختی مجھے کسی ایسے فریضے کے لیے منتخب کر لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ ضرور شریک کروں گا۔ شہناز نے میرے ساتھ 3 گھنٹے گزارے اور میں نے اس کی خاطر مدارت کی۔ پھر میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے دوسرے اتوار کو سان فرانسسکو کے ہارورڈ برج کے ریستوران میں ملاقات کا وعدہ کیا اور پھر رخصت ہو گئی۔ شہناز سے ملاقات کر کے ذہن کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ہربنس واپس آ گیا۔ وہ خوش تھا۔ میں نے اسے شہناز کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور معنی خیز انداز میں بولا، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ ویسے بھائی جی، امریکہ میں رہ کر تم اتنی ٹھنڈی زندگی گزار رہے ہو، مورا کے بارے میں کیا خیال ہے؟
مورا تو اب قیامت تک ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ اب سکھوں کے خلاف بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہوگی۔ لعنت بھیجو مورا پر۔ ویسے شہناز کے بارے میں بھی اپنے خیالات کی تصحیح کر لو، وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور بس۔ دیکھو بھائی جی، یہ نہیں مانوں گا۔ تمہیں ان مولوی صاحب کا لطیفہ یاد نہیں ہے جن کے گھر میں مرغی غصہ آئی تھی پڑوسی کی؟ ان کی بیگم نے مرغی پکا لی لیکن مولوی صاحب نے حرام قرار دے دیا اور بوٹیاں کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب بیگم سالن نکالنے بیٹھی تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور بولے جو خود آ رہی ہے اسے آنے دو۔ تو بھائی جی وہ خود سے آئی ہے تو آنے دو، ہربس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ نہیں ہربس، اس کے بارے میں بھول کر بھی ایسی بات مت سوچنا۔ آئندہ اتوار کو وہ مجھے ایک ریستوران میں ملے گی، تم چاہو تو اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تم خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا کس وقت ملاقات ہوگی۔ دن کو 11 بجے میں ضرور ملوں گا۔ فلورین آئندہ اتوار کو شام 5 بجے ملے گی۔ دن میں وہ مصروف ہے اس لیے ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور سناؤ ہمارے دشمنوں کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں کوئی تازہ اطلاع موصول ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے ان سسروں کا۔ سردار سکھونت سنگھ اس ہوٹل میں رہتا ہے جہاں مائیکل اور جوہن رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ان دونوں پر نگاہ رکھے۔ سکھونت خود بھی ان سے خار کھاتا ہے۔ جوہن سے ایک بار اس کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے، میرے کہنے سے تیار ہو گیا۔ ویسے یہ جوہن سسرا بڑا ہی کمینہ ہے، ساری دنیا کے یہودیوں کی فطرت کا صحیح نمائندہ۔ تو تم نے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے ہیں۔ چلو اچھا کیا۔ ویسے یوں لگتا ہے جیسے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب تو اخبارات بھی اس بارے میں کچھ نہیں لکھتے۔ مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے بھائی جی، یہودی قوم اتنی کینہ پرور ہے کہ کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ تم نے ان کے سینے پر مونگ ڈلی ہے، ان کے دماغوں میں کھچڑی پک رہی ہوگی۔ پکتی ہے تو پکنے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ہربنسی خاموش ہو گیا۔